بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ دوستو، پاناما لیکس کے بعد پینڈورا پیپرز سکینڈل آ گیا۔ کس پاکستانی کے پاس کرپشن کا کتنا پیسہ ہے؟ پینڈورا باکس کھل گیا تو کیا ہوگا؟ معاملات کچھ یوں ہیں جناب کہ پاناما پیپرز کی طرز پر دنیا کی نامور اور بڑی شخصیات کے مالی امور کے حوالے سے ایک بڑی بین الاقوامی تحقیق مکمل ہو گئی ہے، اور پینڈورا پیپرز کے نام سے یہ جو تحقیق ہے اس میں 1,19,00,000 فائلز کا جائزہ لیا گیا ہے، اور نامور شخصیات کے مالی امور کی بین الاقوامی تحقیق میں 117 ملکوں کے 150 میڈیا اداروں کے 600 سے زائد رپورٹرز نے اس کے اندر حصہ لیا، اعداد و شمار کو جمع کیا اور پھر جناب علی اس کے حوالے سے تحقیق کی، اور یہ سب سے بڑی صحافتی ٹیم پوری دنیا کی صحافتی تاریخ میں قرار دی جا رہی ہے۔ اب تک جو ہے اس حوالے سے جو بھی تحقیقات پوری دنیا کی صحافت کے اندر ہوئی ہیں، اس حوالے سے تفصیلات جو ہیں وہ آج جاری کی جائیں گی، لیکن اس موقع پر جو سب سے بڑی دلچسپی کی بات ہے پاکستانیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ پاناما لیکس جب آیا تھا پاکستان کے اندر تو اس وقت کیا صورتحال سامنے آئی تھی، اور اب جب پاناما کے بعد جب پینڈورا پیپرز جب سامنے آئے گا تو کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ایک بیک گراؤنڈ بڑا ضروری ہے سارے معاملات کو سمجھنے کے لیے کہ پاناما پیپرز پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر وہ ریلیز ہوئے تھے جناب 3 اپریل 2016 کو، اور پینڈورا پیپرز ریلیز ہونے جا رہے ہیں 3 اکتوبر 2021 کو۔ حیران کن طور پر 3 تاریخ کی مماثلت ہے، اور بالکل اسی طرح دونوں کے درمیان جو ہے وہ 5 سال اور 6 ماہ کا فرق ہے، یعنی کہ تقریباً 66 مہینے کے بعد یہ تحقیقات جو ہیں وہ اسی ادارے ICIJ کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں۔ 2016 میں جب پاناما پیپرز آئے تو میاں نواز شریف اس وقت کے وزیر اعظم تھے پاکستان کے، جو کہ بعد میں اس کا شکار بنے، اپنے عہدے سے نااہل ہوئے۔ اب جب پینڈورا پیپرز آ رہے ہیں تو 2021 میں عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور اس حوالے سے کچھ مخصوص میڈیا گروپس ان کے اوپر بھی الزامات جو ہے وہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم اس حوالے سے تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں۔ 2016 میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف تھے جب پاناما پیپرز آئے، اور پاناما پیپرز آنے کے پھر تقریباً 8 ماہ بعد جو ہے وہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے عہدہ اپنا سنبھالا، اور آج 2021 میں جب پینڈورا پیپرز آ رہے ہیں تو جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں۔ 2016 میں جب پینڈورا پیپرز آئے تو اس وقت DG ISI جنرل رضوان اختر تھے، اور اس کے بعد پھر پینڈورا پیپرز آنے کے چند عرصے معاف کیجیے گا پاناما پیپرز آنے کے بعد جو اس کے چند عرصے بعد پھر جو ہے وہ جنرل نوید مختار کو DG ISI بنایا گیا، اور اس وقت جب پینڈورا پیپرز ریلیز کیے جا رہے ہیں تو پاکستان کے DG ISI جنرل فیض حمید ہیں۔ 2016 میں اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی تھے، اور پاناما لیکس کے کچھ عرصے بعد پھر ثاقب نثار نے چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالا، اور آج جب پینڈورا پیپرز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں تو چیف جسٹس پاکستان کے جسٹس گلزار احمد ہیں۔ اسی طرح سے 2016 میں جب پاناما لیکس آئیں تو پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر جسٹس سردار رضا تھے، اور آج 2021 میں جب پینڈورا پیپرز آ رہے ہیں تو پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ہیں۔ 2016 میں پاناما لیکس جب آئے تو پاکستان کے صدر ممنون حسین تھے، اور آج 2021 میں جب پینڈورا پیپرز آ رہے ہیں تو پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی ہیں، اور اس وقت کے جو صدر ممنون حسین ہیں انہوں نے پاناما پیپرز کے حوالے سے بھی ایک اہم ترین سٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ جو کرپٹ ہیں وہ بالکل نہیں بچ پائیں گے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی تاکہ ایک پورا بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے، آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آج سے 5.5 سال پہلے جب پاناما پیپرز آئے تو پاکستان کے اہم ترین سیاسی شخصیات کون سی تھی، اہم ترین عہدوں پر کون لوگ تھے، صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر، آرمی چیف اور DG ISI، یہ پاکستان میں اہم ترین عہدے سمجھے جاتے ہیں، اور اس وقت ان عہدوں کے اوپر کون لوگ تھے، ان سے کون متاثر ہوئے، اور آج پاکستان کے ان اہم عہدوں کے اوپر کون لوگ ہیں۔ اسی طرح سے جناب اگر ہم جائزہ لیں پاناما پیپرز کا تو پاناما پیپرز نے خفیہ دستاویزات لیک کر کے پاکستانی سیاست میں ایک ہلچل مچا ڈالی تھی، اور خفیہ دستاویزات منظر عام پر آنے کے بعد بھٹو اور شریف خاندان سمیت
کئی معززین کے ناموں کی دھجیاں اڑ گئیں. کالے دھن اور ٹیکس چوری میں صنعت کار، ججز اور بینکر بھی شامل تھے. اور جناب جب کالے دھن کی بات ہو اور پاکستانی سیاستدانوں کا ذکر نہ ہو، یہ بات ہضم نہیں ہوتی. اور اب بھی بالکل یہی بات ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں اور رہنماؤں کا بڑی تعداد میں نام لیا جا رہا ہے. پاناما لیکس نے دنیا بھر کے سیاستدانوں کا کچا چٹا کھول کر سامنے رکھا. پاکستانی سیاست کے بڑے بڑے ناموں کی بھی ہنڈیا جو ہے وہ بیچ چوراہے میں پھوٹی. اور کیا نواز شریف، کیا بھٹو خاندان، بڑے بڑے سیاسی مہرے کالے دھن کی قطار میں کھڑے ہو گئے. اور اسی طرح سے دوسری جانب دیکھا جائے تو آئس لینڈ، برطانیہ سمیت کئی غیر ملکی سربراہان بھی تھے اس کے اندر. اور اگر فنکاروں کی بات کی جائے تو امیتابھ بچن، ایشوریا خاندان اور جیکی چن بھی کمپنیوں کے مالک نکلے تھے. اور ایسے لوگ کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے ایسی کمپنیوں کا سہارا لیتے ہیں. اور ایسی کمپنیوں کی تعداد اس وقت 2,14,000 کے قریب تھی. اس مرتبہ کی تفصیلات ابھی سامنے آنا جو ہے وہ باقی ہیں. اور پاناما لیکس کے مطابق پاکستان کے کئی سیاستدانوں، تاجر، صنعت کار بیرون ملک کمپنیوں کے مالک نکلے تھے. بے نظیر بھٹو، نواز شریف، رحمان ملک، مریم نواز، حسن حسین نواز اور چودھری برادران ان میں سر فہرست تھے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر لوگ بھی تھے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور اس وقت ICIJ نے 76 ممالک کی 100 میڈیا تنظیموں کے ساتھ ان دستاویزات کا تبادلہ کیا جو کہ جرمن اخبار کو کسی نے فراہم کیے تھے. اور ان خفیہ فائلوں کی تعداد 1,15,00,000 تھی اس وقت، جس میں وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان سے لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے رشتہ داروں تک، بے نظیر بھٹو، جاوید پاشا، سینیٹر رحمان ملک سے سینیٹر عثمان اللہ کا خاندان، کاف لیگ کے چودھری برادران کے رشتہ دار وسیم گلزار، زین سکھیرا جو کہ حج سکینڈل میں سابق وزیر اعظم گیلانی کے بیٹے کے ساتھ بھی شریک ملزم رہے، کے نام موجود تھے. جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کے رشتہ دار تہمینہ دورانی اور الیاس معراج کے نام بھی ان دستاویزات میں شامل تھے. اور تاہم اس وقت یہ بھی ایک بات سامنے آئی تھی کہ نواز شریف اور شہباز شریف براہ راست کسی کمپنی کی ملکیت میں نہیں تھے، تاہم فہرست میں نام شامل تھے. اور بتایا گیا تھا کہ لندن کے ہائیڈ پارک میں تقریباً 6 مہنگی ترین جائیدادیں ان کی ملکیت ہیں، جو کہ لندن کا مہنگا ترین علاقہ ہے. اور لیکس کے مطابق نواز خاندان کی جانب سے برٹش ورجن آئی لینڈ میں 4 کمپنیز رجسٹر کرائی گئیں. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ خرچ ہونے والا پیسہ کرپشن کے ذریعے اکٹھا کیا گیا تھا اور ٹیکس کے بچنے کے لیے ان کمپنیوں کا سہارا لیا گیا تھا. اور رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف کے 3 بچے مریم نواز، حسن نواز اور حسین نواز کئی کمپنیوں کے مالکان تھے اور انہیں یہ بھی اختیار تھا کہ وہ رقم کا لین دین کر سکتے تھے. مریم صفدر 1993 اور 1994 میں بنائی جانے والی برطانیہ میں موجود نیلسن انٹرپرائزز لمیٹڈ اور نیسکو لمیٹڈ کی مالکن تھی. جبکہ وزیر اعظم نواز شریف کے پہلے دور حکومت کا اختتام بھی 1993 میں ہوا تھا. یہ اہم ترین اور سنسنی خیز معلومات تھیں. یہ کمپنیاں برطانیہ میں موجود پراپرٹی کی مالک ہیں جو ان کمپنیوں کے مالکان کے خاندان کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اور جون 2007 میں حسین اور مریم نواز شریف کی جانب سے ایک دستاویز پر دستخط کیے جو کہ نیسکول، نیلسن اور ایک اور کمپنی کے لیے $13.8 ملین کے جنیوا میں موجود ڈوئچے بینک سے قرض کے اصول اور برطانوی پراپرٹی کا حصہ تھے. جولائی 2014 میں دونوں کمپنیاں ایک اور ایجنٹ کو ٹرانسفر کر دی گئیں کیونکہ موزیک کو علم ہوا کہ مریم صفدر وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی ہیں. اور جولائی 2012 کے آغاز ہی سے سال میں 2 مرتبہ ان کمپنیوں کے سرگرمیوں کی جانچ پڑتال شروع کر دی گئی تھی. اور بتایا گیا تھا کہ اصل نواز شریف ہنگون پراپرٹی ہولڈنگز لمیٹڈ کے واحد ڈائریکٹر تھے جو کہ فروری 2007 میں بنائی گئی. اور بعد میں اگست 2007 میں اسی کمپنی نے $11.2 ملین کے عوض لائبیریا میں موجود کاسکون ہولڈنگ اسٹیبلشمنٹ لمیٹڈ خرید دی. لیکن حسن نواز شریف کے سیاسی طور پر بے نقاب شخصیت ہونے پر موزیک نے ہنگون کمپنی کی وکالت کرنے سے انکار کر دیا تھا. یہ تمام تر تفصیلات اس وقت نواز شریف کے خاندان کے حوالے سے سامنے آئی تھیں، جس کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ دیگر اپوزیشن کی جماعتیں، جس میں جماعت اسلامی اور عوامی مسلم لیگ شیخ رشید والی شامل تھی، انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی. اس تحریک کے نتیجے میں معاملات میں پہلے جو ہے نواز شریف نے قومی اسمبلی کے اندر تقریر کی، جلسے جلوسوں سے خطاب کیا، وہاں ان کے موقف میں تضاد پایا گیا. پھر یہ بھی بات ہوئی کہ کوئی کمیشن بنایا جا رہا ہے، اس کے اوپر اتفاق نہیں ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی رائے تھی. اس کے بعد پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا. چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے پہلے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا، لیکن اس طرح سے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھا. پھر دوبارہ سے جب چیف جسٹس ثاقب نثار آئے تو پھر
یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا اور پھر آہستہ آہستہ اس معاملے نے اپنا جو ہے وہ رخ اختیار کیا جو کرنا چاہیے تھا، اور نواز شریف کی نااہلی ہوئی سپریم کورٹ سے، اور اس کے بعد پھر جو ٹرائل کورٹ ہے وہاں سے بھی نواز شریف کو کرپشن کے حوالے سے سزا ہوئی۔ تو یہ پاناما پیپرز کا فال آؤٹ ہوا تھا پاکستان کے اندر سب سے بڑا، کہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ اس کے اندر ملوث نکلا کرپشن کرنے میں، اور کرپشن کی سزا اسے ہوئی، اور آج کل وہ وزیر اعظم لندن میں رہائش پذیر ہیں، پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ اور مفرور انہیں قرار دیا جا چکا ہے۔ اور اس مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جب پینڈورا پیپرز آئیں گے تو پاکستان کے اندر ایک نیا پینڈورا باکس جو ہے وہ کھلے گا۔ تفصیلات آئیں گی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد